میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ 12 اکتوبر 1999 کی تلخ یادیں آج بھی پاکستانی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ اہم مقام اس لیے کہ اس کے حوالے سے کچھ معروضی حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے آنے والے ادوار کے اندر پاکستان کی سیاست کا رخ یکسر تبدیل کر دیا۔ 12 اکتوبر گزرے ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں، اور 12 اکتوبر کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز یہ نظر آئی کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی آفیشیل ٹویٹ جو کی اس حوالے سے، اس 12 اکتوبر 1999 کے واقعات اور حالات کے حوالے سے، وہ بہت انٹرسٹنگ تھی۔ اس ٹویٹ کرنے کی وجہ سے یہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یقینی طور پہ ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں ان واقعات کے حوالے سے، اسے ہم ثانیہ کہیں، واقعہ کہیں، حادثہ کہیں، جو بھی کہیں، اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب ایک اہم مقام رکھتے ہیں بطور ایک فریق کے۔ مزید یہ کہ میاں صاحب نے اس ٹویٹ کے اندر قائد اعظم کے اسٹاف کالج کوئٹہ میں دیے گئے ایک بیان اور اعلامیے کے حوالے سے ایک ان کا بیان یہاں پہ کوٹ کیا اپنی ٹویٹ کے اندر، اور دوسرا انہوں نے حوالہ دیا کہ اگر قائد اعظم کے فرمودات پہ عمل کیا جاتا تو نہ تو 71 کے واقعات ہوتے، نہ آج ہم سے ملک ایک الگ ہوتا، نہ بنگلہ دیش کا قیام عمل میں لایا جا سکتا، اور کارگل کے ایشو کے بعد آگے مزید جو 12 اکتوبر 1999 کے واقعات ہوئے وہ بھی نہ ہوئے ہوتے۔ میاں صاحب کی یہ ٹویٹ اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، اور یقینی طور پہ پاکستان میں اگر ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو بہت سی مشکلات درپیش ہمیں رہی ہیں، لیکن میاں صاحب ایک چیز یہاں پہ چھوڑ گئے یا انہیں اس کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا، وہ یہ تھا کہ یقینی طور پہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے کا موقع کم ملا ہے، اور ابھی پاکستان ایک ریکنسٹرکشن فیز سے گزر رہا ہے، پاکستانی سیاست کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب ایک ٹویٹ 12 اکتوبر کے واقعے کو سیاہ باب قرار دیتے ہوئے کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ ایک ٹویٹ یہ کر دیتے کہ میں نے ماضی میں جتنی غلطیاں کی میں ان پہ بھی معذرت خواہ ہوں، اور میں عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ان غلطیوں کو ہرگز نہیں دہراؤں گا۔ لیکن میاں صاحب نے 12 اکتوبر 1999 کی جو ٹویٹ کی اس میں انہوں نے اس دن کو سیاہ دن تو قرار دیا، مذمت تو ضرور کی، لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں ماننے پہ ہرگز بھی کوئی ایسا رویہ ہمیں نہیں دکھایا کہ ہمیں لگے کہ میاں صاحب اپنی ماضی کی غلطیوں پہ شرمندہ ہیں، عوام سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، عوام سے وہ معذرت کر رہے ہیں۔ کیونکہ میاں صاحب خود اقتدار کی راہداریوں میں کیسے پہنچے یہ اب ایک ایسا کھلا راز ہے کہ جو بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ میاں صاحب کم از کم 12 اکتوبر 1999 کے واقعات کے حوالے سے ٹویٹ کرنے کے بعد یا ٹویٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا معافی نامہ بھی ٹویٹ کر سکتے تھے، جس میں وہ کہہ سکتے تھے کہ وہ جس طریقے سے اقتدار میں آئے وہ عوام سے، وہ شہریوں سے، وہ اپنے ووٹروں سے، وہ پاکستانیوں سے اس عمل پہ معافی مانگتے ہیں کہ جس انداز سے وہ اقتدار کے ایوان میں داخل ہوئے۔ چلیے اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے، میاں صاحب ہو سکتا ہے جو ان کا رویہ ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے واقعی اس وقت تبدیل ہو چکا ہو، ان کی ٹویٹ پہ بھی ہم کچھ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے یہ ٹویٹ واقعی ہی ان کے دل کی آواز ہو اور وہ واقعی پاکستان میں جمہوریت کی ترقی چاہتے ہوں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میاں صاحب جو 80 اور 90 کی دہائی میں میوزیکل چیئر کھیلی گئی، اس میوزیکل چیئر کے حوالے سے میاں صاحب 2 دفعہ 90 کی دہائی میں جو بے نظیر کی حکومت 2 دفعہ ختم کی گئی، 80 اور 90 کی دہائی کے اندر جو کردار میاں صاحب کا رہا، 2 دفعہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو حکومت ہے اس حکومت کو ختم کرنے میں اگر میاں صاحب کا کوئی ایسا کردار تھا جس پہ معذرت کی جا سکتی ہے تو میاں صاحب کو اس 12 اکتوبر کی ٹویٹ سے پہلے یا اس کے بعد اس رویے پہ بھی معذرت عوام سے کرنی چاہیے تھی کہ وہ کسی بھی جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے میں کسی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن وہاں پہ کیونکہ میاں صاحب کا مفاد اپنا تھا، وہ وزیر اعظم خود بنے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے آگے بڑھیے، دونوں دفعہ اقتدار میں آنے کے بعد اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی جو پالیسی میاں صاحب نے اختیار کی، میاں صاحب نے اس 12 اکتوبر کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اس پہ بھی وہ معذرت ان کو کرنی چاہیے۔ 1999 میں صورتحال کیا درپیش آئی، پھر اس کے بعد پرویز مشرف کے ملک سے چلے جانے کے بعد یا ان کے حکومت سے الگ ہو جانے کے بعد
میاں صاحب کا رویہ کیسا رہا؟ بات جو 4 حلقوں کے کھولنے تک محدود تھی، میاں صاحب کی ہٹ درمی یا اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، 4 حلقے نہ کھل سکنے کی وجہ سے موجودہ ملکی حالات، سیاسی حالات کس نیج پہ پہنچ گئے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور جی ٹی روڈ کی سیاست نے پاکستان کو کس نیج پہ لا کھڑا کیا۔ اس حوالے سے میاں صاحب تمام اداروں کی، تمام سیاستدانوں کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کیجئے، لیکن اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگیے تاکہ عوام پہ یہ ظاہر ہو سکے کہ آپ حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے نہ صرف اپنا کردار مستقبل میں ادا کریں گے بلکہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے بھی۔ اس کے بعد پاناما لیکس کا معاملہ آیا، ان کو اپنی سیٹ سے وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میاں صاحب ایک لمحہ کم از کم توجیہات پیش کرنے کے بجائے، دلیلیں دینے کے بجائے عوام سے اس بات پہ معذرت کر لیتے کہ انہوں نے اپنے اثاثے حکومت پاکستان اور عوام پاکستان سے چھپائے، اور عوام سے یہ اثاثے چھپانے کے اوپر وہ ایک لمحے کے لیے معذرت کر لیتے اور مستقبل کے اندر اپنی سیاسی بساط کس طرح بچھانی ہے، کن مثبت رویوں پہ بچھانی ہے، وہ بھی عوام کے سامنے ظاہر کر دیتے، تو یقینی طور پہ عوام ان کے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ لیکن میاں صاحب ٹویٹر پہ آ کے صرف ایک ٹویٹ میں 12 اکتوبر 1999 کے ثانیے کو تو برا کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی ماضی کی غلطیوں کو آج بھی وہ برا نہیں سمجھتے۔ جب وہ ماضی کی غلطیوں کو برا نہیں سمجھتے تو حال ان کا درست ہے نہیں، اور مستقبل ان کا درست اس وجہ سے ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو اچھا لگے، اس کو پسند کیجئے، اس پر رائے دیجئے، اس کو شیئر کیجئے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔